الرحیم اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صلیت علی احد من اولیائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام ناظرین گرامی کو اس وقت ہم حرم مطہر مولا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے مخاطب ہیں، اور آج 21 ماہ مبارک رمضان کا دن تھا اور بڑی مصیبت والا دن تھا، اور مولا امیر المومنین کی شہادت کا دن تھا، اور شب قدر کی رات تھی. تو ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں میں اس وقت شب قدر کے متعلق سید بزرگوار جو آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں، سید پیر شاہ عرفان نقوی البخاری، ان سے استفادہ کریں گے جو ہمیں شب قدر کے متعلق بیان فرمائیں گے. تو ابھی چلتے ہیں سید پیر شاہ عرفان نقوی کی طرف. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم. آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں ابو الایتام کی شہادت کی مناسبت سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں احادیث مبارکہ میں ہے کہ ما منا الا مقتول او مسموم، کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو بھی ایک فرد ہوتا ہے یا تلوار کے ذریعے سے شہید ہوا یا زہر کے ذریعے سے شہید ہوا. آپ تمام معصومین علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں تو یہ بزرگوار اپنی طبی حیات کمپلیٹ نہ کر سکے، اور امت کی جفا اور یہ چیزیں حامل ہوئیں اور حائل ہوئیں کہ انہیں شہادت کی موت تلوار کے ذریعے سے یا زہر کے ذریعے سے ملی. مگر یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، فاتح خیبر تھے، جن کو دونوں ذریعوں کے ذریعے سے شہید کیا گیا، تلوار کے وار کے ذریعے سے بھی، اور اسی تلوار کو زہر میں ڈبو کے امام علیہ السلام کے فرق مبارک پہ وہ ضرب لگائی گئی. میں اس سلسلے میں امام رضا علیہ السلام اور امام حجت امام وقت کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. یہ ایام خداوند متعال کے نور کی تجلی کے ایام ہیں کہ جس میں قرآن صامت کا نزول ہو رہا ہے تو قرآن ناطق کا عروج ہو رہا ہے، اور یہ سعادت کسی کو نہ مل سکی تمام عالم بشریت میں کہ جو سعادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ملی. اور امام علیہ السلام کی شہادت کا سبب ان کا شدت عدل تھا، اور امام علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جب ظاہری طور پہ خلافت انہیں دی جا رہی تھی تو فرما رہے تھے وَلْتَمِسُوا غَيْرِي، جاؤ علی کے علاوہ کسی اور کو یہ خلافت حوالے کر دو، اگر مجھے دے رہے ہو تو اس شرط کے ساتھ میں خلافت لوں گا کہ تم نے جو بیت المال سے پیسہ لیا ہے، جو تم نے اپنی گھر والیوں کے جہیز میں وہ دے دیا ہے، حق مہر میں وہ دے دیا ہے، چاہے وہ پاؤں کے پازیب بن چکے ہوں، علی سارا کا سارا پیسہ بیت المال میں واپس کرے گا. اور یہی سبب بنا جو اپنے ساتھ تھے، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ بھی انہیں ایک اعتبار سے چھوڑ کے چلے گئے. یہ شدت عدل تھا علی کا کہ بیت المال کا ایک اضافی حصہ بھی اپنے نابینا بھائی حضرت عقیل کو نہ دیا،
اور انہیں سمجھاتے رہے کہ جتنا آپ کا حق ہے وہی آپ کی خدمت میں دیا جائے گا۔ یہ شدت عدل تھی علی کی کہ جب بھی کوئی حکومت کا کام کرتے تھے تو بیت المال کے ذریعے سے حاصل ہونے والا تیل آئل اس دیے میں جلاتے تھے، اور جب بیت المال کا کام ختم ہو جاتا تھا، ان کا پرسنل کوئی گیسٹ مہمان آ جاتا تھا تو وہ دیا بجھا کر اپنے ذاتی پیسے والے تیل کے دیے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام اس روم میں، اس کمرے میں روشنی کرتے تھے۔ جب اس نے سوال کیا مولا دیا تو دیا ہے، جل رہا ہے، تو آپ ایک کو بجھا کر دوسرا کیوں جلا رہے؟ فرمایا وہ پہلے والا بیت المال کا تھا، میں تب بیت المال کا کام کر رہا تھا، اب میرا پرسنل کام ہے، تم میرے ساتھ بات کرنے آئے ہو تو میں اپنا پرسنل دیا چلاؤں گا۔ تو اس طرح کے ہمارے امام ہیں، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو بیان کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 2 خطبات مشہور ہیں، ایک خطبہ شعبانیہ جس میں ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اور دوسرا خطبہ امیر المومنین ہے جس میں 4 مقامات پہ مولا علی اس روزہ رکھنے والے سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں ایھا الفاطر ایھا الفاطر، اے روزہ رکھنے والے، اے روزہ رکھنے والے، تو اللہ کے حضور جا رہا ہے، تیرے ساتھ لیلۃ القدر آ رہی ہے، تیری تقدیرات لکھی جائیں گی، تو ان ایام میں اپنے آپ کو آمادہ کر، ان ایام میں خدا کے حضور پہنچنے کے لیے تیاری کر، ان ایام میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے خود کو ریڈی کر۔ تو یہ ایام مخصوص ایام ہیں جن میں ہم عزاداری کر کے بھی خداوند متعال کے ان فیوضات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور لیالی القدر میں 2 چیزیں میں ضرور عرض کروں گا جو احادیث معصومین علیہم السلام میں ملتی ہیں۔ ایک طور پہ نسخہ بھی ہو جاتا ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص من صلی مغرب والعشاء جماعتاً، کہ جو شخص مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے ماہ مبارک رمضان میں، تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اس نے لیلۃ القدر کا ایک حصہ ضرور پا لیا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی وہ تجلیاں، وہ اس کے فیوضات ہمارے شامل حال ہو جائے، تو ضروری ہے کہ پورا کا پورا ماہ رمضان امام فرماتے ہیں نماز مغرب و عشاء جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ایک یہ، اور دوسری روایت میں وسائل الشیعہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کے تمام دنوں میں 1 درہم کا صدقہ نکال دے، فقط اور اس نے بھی کہ حظم من لیلۃ القدر، کہ اس نے بھی لیلۃ القدر کا ایک حصہ پا لیا۔ یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں تصدق بھی کریں، صدقہ بھی دیں، فقراء کو یاد رکھیں، فقط اپنی شخصی عبادت پہ توجہ نہ ہو بلکہ اجتماعی عبادت پہ بھی توجہ ہو۔ کسی کے گھر کا چولہا جلانے میں آپ کا اگر 1 درہم کام دیتا ہے تو یہ بھی آپ کو لیلۃ القدر کی ان فیوضات کو حاصل کرنے کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ لیالی قدر میں مختلف اعمال جو ذکر کیے جاتے ہیں، ایک چیز جو سب سے پہلے بیان کی جاتی ہے وہ ہے بیداری، یعنی پوری رات آپ جاگ کے گزاریں، یہ ایک اہم چیز ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پوری رات کو جاگنا مقصود ہے یا اس رات کو جاگ جانا مقصود ہے، ان دونوں مقولوں میں بڑا فرق ہے کہ پوری رات جاگ کے گزارنا اور اس رات جاگ جانا اپنی غفلت کی نیند سے، اپنے گناہوں کی نیند سے انسان جاگ جائے اور سوچے کہ جو دسترخوان خداوند متعال نے اس لیلۃ القدر میں بچھایا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے خدا نے دعوت دی ہے، تو اب تو خدا را جاگ جاؤ۔ اور یہ جاگنا اہم ہوتا ہے، اور انسان اگر ان لیالی قدر میں جاگ جائے تو وہ وقت کا ولی بن سکتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جس کے لیے فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، کیونکہ یہ مرنا آنکھیں بند کرنا نہیں ہوتا ہے، اصل میں اس غفلت کی نیند سے جاگ جانا ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو پہچان کر جاگ جائے تو
تو وہ وقت کا ولی بن سکتا ہے۔ اس کا پہلا زینہ، پہلا مقدمہ جاگ جانا ہے، اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے، اپنی قدر جانتے ہوئے، اپنے اعمال پہ اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے وہ دیکھے کہ وہ کس حیثیت کا مالک ہے، اس وقت وہ کہاں پہ کھڑا ہے، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کے عقائد کس نوعیت کے ہیں۔ کیا معصومین علیہ السلام کے ان بیان کردہ احکامات کے مطابق میل کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کیا وہ ان اعمال کو اسی طریقے سے انجام دے رہا ہے جس طرح معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے؟ تو یہ جاگ جانا بڑا اہم ہوتا ہے لیلۃ القدر میں، کہ انسان جاگ جائے، خدا را ہم جاگ جائیں۔ اگر ہم آج خود نہ جاگے تو کل موت آ کے ہمیں جگا دے گی اور ہمیں دکھائے گی کہ بما کنتم تکسبون، کہ تم کیا کیا کر کے آئے ہو۔ تو انسان جاگ جائے، یہ رات کا سب سے اہم عمل ہے کہ انسان لیلۃ القدر میں۔ کوئی مومن فون کر رہا ہے قبلہ؟ جی بسم اللہ اٹینڈ کریں۔ ابھی آپ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ملکوتی سے لائیو زیارت کر رہے ہیں۔ اگر کسی مومن نے بھی مولا کی زیارت کرنی ہے تو اسکرین پہ حرم کا جو واٹس اپ نمبر ہے وہ شو ہو رہا ہے، اس واٹس اپ نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور ہم لائیو آپ کو مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروائیں گے، اور آپ کی طرف سے نائب الزیارہ رہیں گے مولا کی بارگاہ میں۔ تو ابھی اسکرین پہ حرم کا واٹس اپ نمبر شو ہو رہا ہے۔ اگر کسی مومن نے بھی مولا کی زیارت کرنی ہے یا ماہ مبارک رمضان کے متعلق کوئی سوال کرنا ہے تو سید بزرگوار عالم دین ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہاں، تو اس وقت ہمارے پاس سید بزرگوار موجود ہیں۔ ہاں، تو ہم استفادہ کریں گے سید بزرگوار سے جو شب قدر کے متعلق بتا رہے تھے۔ جی، شب قدر میں سب سے پہلا عمل جیسے ہم نے عرض کیا کہ بیدار ہو جانا ہے۔ جی جی، یہ بیدار ہو جانا ایک بڑا سبب بنتا ہے انسان کو اپنی قدر جاننے کے لیے، اپنی خطاؤں کو پہچاننے کے لیے، بارگاہ عزت میں اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہوئے جانے کے ساتھ انسان جب یہ بیدار ہو جائے گا تو وہ تمام اعمال جو ذکر ہوئے۔ مہمان جی بسم اللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم۔ تو ظاہراً نیٹ ورک کا پرابلم ہے، اسی لیے کال ریسیو نہیں ہو سکی۔ کوئی مومن ہوگا جو مولا کی زیارت کرنے کے لیے کال کر رہا ہوگا، تو بسم اللہ سید، آپ سے استفادہ یہ کر بھی رہے ہیں۔ ایک حساب سے حضور ہوتا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں زیارت کے اقسام ہے۔ ایک فزیکلی طور پہ انسان آ کے زیارت کر رہا ہے، ایک اپنے گھر پہ موجود ہے مگر اسی طرف جس طرف معصوم کی زیارت کرنا چاہتا ہے زیارت کرے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو کنیکٹ کر رہا ہے کال کے ذریعے سے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان کے خدمت میں آپ کی کال کبھی کبھی جب آپ کہتے ہیں تو وہ کنیکٹ کر دی جاتی ہے زری کے پاس موجود جو لاؤڈ اسپیکر چھوٹے سے ہوتے، تاکہ آپ امام کے خدمت میں اپنے عرائض پیش کر سکے اور بارگاہ سامن الحجج میں وسیلہ بنا کے اپنی حاجات کو پورا کروا سکیں خداوند متعال کی بارگاہ سے۔ تو عرض کر رہا تھا یہ لیالی قدر کا پہلا عمل کہ انسان بیدار ہو جائے، اس کے بعد دوسرے اعمال جو ذکر ہوئے ہیں، تصدق کرے، صدقہ دے اور بارگاہ خداوندی میں اپنے عاجزانہ عرائض پیش کرے، اور اس رات کو اپنے امام وقت کو نہ بھولا جائے، کیونکہ لیلۃ القدر کا دل وہ امام وقت کا حضور ہے۔ لیلۃ القدر کی جان اور روح امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ جس طرح تمام مہینوں کا سردار سید الشہور ماہ مبارک رمضان ہے، تو ماہ مبارک رمضان کا دل لیلۃ القدر ہے۔ یہ لیلۃ القدر رمضان کا دل ہے۔ پھر لیلۃ القدر کی جان اور روح
وجود امام وقت ہے کہ جن کے تصدق یہ لیلۃ القدر باقی ہے، اور اسی وجہ سے حکم ہوا ہے کہ خاصمو کہ آپ مخاصمہ کیا کریں، بحث کیا کریں مخالفین سے اس سورہ انا انزلنا کے ذریعے سے، کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے جو ہر سال تکرار ہوتی ہے۔ یہ سوال پیش آتا ہے کیا لیلۃ القدر فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی، یا اس کو تداوم ملا ہے، دوام ملا ہے، وہ ہر سال تکرار ہوتی ہے؟ پھر اس میں دوسری بات جو ہوتی ہے کہ وہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے، تو کیا فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں یہ ملائکہ نازل ہوتے تھے، یا آج تک لیلۃ القدر کے تکرار کے ساتھ وہ نازل ہوتے رہتے؟ اور تیسرا جو اس میں عنوان ہے وَيُفْرَقُ فِيهِ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، سورہ دخان میں جو لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوتی ہے کہ اس رات میں خداوند متعال اپنے امر کو لکھتا ہے، اپنے امر کو جاری کرتا ہے وہ تقدیرات کے ذریعے سے۔ تو یہ تینوں ٹائٹلز سوال کی صورت میں کہ کیا جب رسول اللہ تھے تب فقط لیلۃ القدر تھی، اس کے بعد یہ تکرار ہوتی ہے کہ نہیں، اور اگر ہوتی ہے تو کیا یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ نہیں، اگر ملائکہ نازل ہوتے ہیں کیا انسان کی تقدیرات لکھی جاتی ہیں یا فقط پہلے ہی جو لکھ دی گئی؟ تو یہ سوالات کو اگر ہم واضح کریں تو وجود امام زمان کو ہم بہترین طریقے سے حس کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اگر ہم کہیں کہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی یہ لیلۃ القدر، تو پھر احادیث ہمارے برادران اہل سنت کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہے، لو رفعت لیلۃ القدر لرفع القرآن، اگر لیلۃ القدر ماہ رمضان سے نکل جائے تو قرآن اس زمین سے چلا جائے گا۔ قرآن کا وجود ہمارے ہاتھوں میں ہونا یہ دلیل ہے کہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر ہے تو پھر وہ سورہ قدر کی یہ عبارت اور آیت تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کے حکم سے ملائکہ نازل ہوتے، روح نازل ہوتے۔ پھر سوال آتا ہے یہ ملائکہ اور روح تو پہلے رسول اللہ کے پاس آتے تھے، اب کس کے پاس آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ ان کا آنا دلیل ہے، کوئی ہے خلیفہ برحق رسول جو زندہ بھی ہے اور اللہ کی طرف سے رسول کا جانشین بھی ہے، جس کے پاس ملائکہ تقدیرات خلائق کو لے کے آتے ہیں، جو امضا کر کے ہر مخلوق کے رزق، اس کی حیات، اس کی زندگی میں آنے والے مسائل کی طرف امام علیہ الصلوۃ والسلام امضا کر کے وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ملائکہ کا نازل ہونا یہ امام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کے بعد لیلۃ القدر کا تکرار، اور اس تکرار کے ساتھ ملائکہ کا نزول، اور اس نزول کے ساتھ وجود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا اس بات ممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر ہے جس میں انسان جتنا اپنے وقت کے امام کے ساتھ ربط رکھے، جتنا ان کی، اور آپ یہ دیکھیں جو سلامتی امام زمانہ کی آپ نے بھی تلاوت کی دعا جو ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، تو اس کا جو ورود ہوا ہے، یعنی یہ دعا کب فرمائی گئی ہے؟ وہ دعا لیلۃ القدر میں 23 کے لیے فرمایا گیا ہے کہ 23 ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کی تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ دوسری دعائیں ان میں بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دعائے افتتاح جو ہر رات کو ہم ماہ مبارک رمضان میں پڑھتے، اللہم ادخل علی اہل قبور السرور پڑھتے، ان سب میں وجود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف موجود ہے، کیونکہ یہ وجود وہ ثقل ہے جس کی وجہ سے یہ ملائکہ کھچے چلے آتے۔ آپ جانتے ہیں ملائکہ ایک نوری مخلوق ہے، اور ہم ناسوت میں رہتے ہیں، عالم مادہ میں رہتے، وہ جبروت اور ملکوت اور لاہوت کی مخلوقات کیوں کر ایک ناسوتی دنیا میں نازل ہوں؟ یعنی کون سی چیز ہے جو انہیں کھینچ کے یہاں پہ لاتی ہے؟ وہ کھینچ کے لانے والی چیز، وہ ثقل جو انہیں کھینچ لیتا ہے، وہ وجود ہے امام زمانہ ہے۔ تو امام کے وجود کی وجہ سے یہ ملائکہ کھچے چلے آتے ہیں۔ اور دوسری روایات
اور آیات میں جہاں بھی نزول ملائکہ کی بات ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ دیکھا جائے کوئی نہ کوئی معصوم ہستی ضرور ہوتی ہے۔ اسی ماہ مبارک رمضان میں جنگ بدر میں قرآن نے ملائکہ کے نزول کی بات کی، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک، نصرت ایمان، نصرت اسلام کے لیے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے جو بھی روایات ہیں جن میں بھی ملائکہ کے نزول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ ایک مقدس ہستی، ایک معصوم ہستی ثقل بن جاتی ہے، وہ کشش بن جاتی ہے، جن کی وجہ سے یہ نورانی مخلوقات کھچے چلے آتے ہیں، اور ان کے وجود کی وجہ سے معصوم علیہ السلام کے حضور میں یہ ملائکہ ان کے آدب میں آ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے حضور آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس طرح روایت کہتی ہے کہ معصومین علیہ السلام کی دربار میں، جیسے ہم اذن دخول میں پڑھتے ہیں کہ ملائکہ آ کے حاضر ہوتے ہیں، اور فوجن فوجا، کہ ایک دستہ آتا ہے ملائکہ کا تو دوسرا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تو تیسرا، یہ یعنی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور اس کا سبب، اس کا ثقل، اس کی کشش ثقل جسے کہا جاتا ہے، وہ وجود امام حجت ہوتا ہے، وہ امام معصومین علیہ السلام کے وجود کی وجہ سے۔ اور ان میں سے ایک وجود جن کا عروج ہوا ہے آج، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ جب ضربت لگی تو ان کے شاگرد، ان کے تلمیذ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی نعرہ مارا تھا، یہی صدا بلند کی تھی، یہی زجہ اور نوحہ پڑھا تھا، لقد تہدمت واللہ ارکان الہدا، لقد قتل علی المرتضی، کہ ہدایت کے ارکان، ہدایت کے ستون خدا کی قسم آج ٹوٹ گئے، آج علی مرتضی کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ وجود ملائکہ، یہ نزول ملائکہ سبب بنتے ہیں کہ وہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یا جو ان کے اس راہ مستقیم پہ چلنے والے مومنین ہوں، ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی ایک ہیلپ کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ شبہ قدر بھی انہی راتوں میں ہے جب ملائکہ بنص قرآن نازل ہوتے ہیں۔ تو ہم جتنا امام معصوم کے ساتھ تقرب رکھیں گے، جتنا دل سے انہیں یاد کریں گے، جتنا ان کے لیے دعائے خیر کریں گے، تو یہ ملائکہ کا نزول ہمارے لیے، ہمارے گھروں پر، ہماری جان پر، ہماری تقدیرات پر اتنا ہی زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ یہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں انسان جتنا ادب کے ساتھ پیش آئے، یہ اتنا ہی اس کا تقرب الہی کا سبب بنتا ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے ہم دعا گو ہیں کہ بحق محمد و آل محمد ان لیالی قدر میں، ان شبہ قدر میں جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن بچوں اور بچیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اپنی ذاتی وہ حاجات کو پیش کیا ہے، جو بزرگوار، جو مریض ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے، سب کے لیے انشاءاللہ بارگاہ حجت سے آپ تمام کے لیے دعا گو ہیں، اور انشاءاللہ دعا گو رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی مہربانی سید بزرگوار، آپ نے لطف فرمایا۔ ابھی کوئی مہمان ہے جو لائیو کال کرنا چاہتا ہے، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، یا علی مدد، مولا علی مدد، کون بات کر رہے ہیں جناب؟ قبلہ میں سکھر سالے پت سے بات کر رہا ہوں، قمر عباس کربلائی۔ ہاں، قمر عباس کربلائی سکھر سالے پٹ سے۔ قمر عباس، آپ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ ملکوتی سے، اور جی بالکل، اگر آپ مولا امام رضا علیہ السلام کی لائیو زیارت کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو ہم مولا کی زیارت کرواتے ہیں، اور ابھی آپ کو ہم مولا امام رضا علیہ السلام کی زری کی زیارت کروائیں گے، اور آپ مولا کی بارگاہ میں زیارت بھی کریں اور اپنے حق میں، تمام مومنین کے حق میں دعا کریں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم، غریب الغرباء، فرما جو مغنی دعائیں حاجات فرما، ماشاءاللہ، سلام، درست، ماشاءاللہ قبلہ، شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں برادر، سلامت رہیں۔ ہم آپ کے لیے سائیں بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں،
जी जी, सैयद बुजुर्गवार सैयद इरफान पीर साहब। इरफान साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं। अगर कोई जी, जी, सवाल जी। है तो हम आपकी खिदमत में। बस साईं से एक अर्ज है, दुआओं का। सैयद आपसे ये दुआ की इल्तमास कर रहे हैं मोहताज बरादर। दुआ, तो सही मोहताज दुआ, सैयद दुआ हमारे गो हैं पड़ोसी है। इंशाल्लाह। आप तमाम के लिए जिस इलाके से हैं इंशाल्लाह उसी तरह मालिक आपको साले औलाद अता फरमाए, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, सेहत और सलामती अता फरमाए, जो हाजात रखते हैं हाजात शरिया मालिक वो पूरी फरमाए, आपको बार बार ज़ियारत पे आने के वसाइल और तौफीक अता फरमाए और ज़ियारात को कबूल फरमाए। और इसी साल जिस तरह दुआ में मिलता है कि ये दुआ करते हैं खुदावंद मुताल आपको हज वाजिब नसीब फरमाए बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। सलामत रहें बरादर, सलामत रहें। आप खुश नसीब थे, आपकी कॉल अटेंड हो गई और आपने मौला की ज़ियारत की। तो अभी मैं फिर से आपसे खुदा हाफ़िज़ी करेंगे। मौला आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी बरादर। तो इस वक्त हम मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मलकूती से लाइव मौजूद हैं। तो हरम मुतहर का व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। किसी भी मोमिन ने अगर लाइव ज़ियारत करनी है मौला की तो इस व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपको मौला की लाइव ज़ियारत करवाएंगे और आपकी तरफ से नायब ज़ियारत भी रहेंगे और आपके लिए दुआ भी करेंगे। तो सैयद बुजुर्गवार मौला अमीरुल मोमिनीन के बारे में के मुताल्लिक़ बता रहे थे और शब कदर के मुताल्लिक़। तो चंद चीज़ें सैयद बुजुर्गवार आपकी बारगाह में, मैं भी मौला अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में अर्ज़ करूँ कि मौला अमीरुल मोमिनीन की वो शख्सियत है कि जो मुतज़ादुल औसाफ है, यानी ऐसी मौला की शख्सियत है कि जो ऐसी सिफ़तें जो मुतज़ाद हैं, यानी एक सिफ़त अगर किसी बंदे में होगी तो दूसरी सिफ़त नहीं होगी। लेकिन मौला अमीरुल मोमिनीन खुदा की वो हस्ती हैं, खुदा की वो भेजी हुई हुज्जत हैं कि मुतज़ाद सिफ़ात मौला अमीरुल मोमिनीन के अंदर पाई जाती हैं। जैसे जंगजू होना और रहम दिली। जो भी मसलन जंगजू होता है तो असल रहम दिली मुमकिन नहीं है कि उसके पास रहम दिली हो, लेकिन उमूमन जो भी जंगजू होता है वो रहम दिल नहीं होता। मगर अमीर अल मोमिनीन को जब भी हम मैदान जंग में देखते हैं तो मरहब व अंतर जैसे भी हज़ारों पहलवानों की हड्डियां तोड़ फोड़ कर मौला उनको मार देते हैं। लेकिन इसी मौला अमीर अल मोमिनीन को जंग के मैदान के अलावा अगर रहम दिली की तरफ आए देखें तो किसी यतीम व बेवा को देखते हैं तो मौला इतने उनके ऊपर मेहरबान होते हैं कि और मौला इतनी उनकी खिदमत भी करते हैं। तो यानी मुतज़ादुल औसाफ जो हैं मौला अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत हैं। जैसे दूसरी सिफत है जी, कोई अभी मेहमान है जो कॉल कर रहा है। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। जी जनाब, कौन बात कर रहे हैं? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही बरादर। आप तो अभी आपको हम लाइव मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करवाते हैं और आप अभी मौला की ज़री की ज़ियारत करें। तो सैयद में यही बता रहा था कि दूसरी जो सिफत है हुकूमत और आजज़ी। देखें मौला अमीरुल मोमिनीन ने जो मसलन ज़ाहिरन जो हुक्मरान होता है उमूमन हुक्मरान मुतकब्बिर और मगरूर होते हैं, लेकिन मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहद हुक्मरानी में भी यानी इतने आजिज़, इस तरह के अगर यतीम देखें तो यतीम बच्चों को कभी शहद खिला रहे हैं, कभी उनको खाना खिला रहे हैं, इतने मौला आजिज़ भी हैं। यानी गरीबों के साथ नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं, इतनी आजिज़ी। जो लोग ये हसरत करते थे, ये ख्वाहिश करते थे काश हम भी यतीम होते कि मौला अमीरुल मोमिनीन हमारे साथ भी बैठकर खाना खाते और हमारे साथ भी मौला अमीरुल मोमिनीन इस तरफ से जैसे यतीमों के साथ प्यार और मोहब्बत करते हैं तो ऐसे करते। तो देखें हुक्मरानी, हुकूमत और आजिज़ी ये दोनों मुतज़ाद सिफतें। अगर हाकिम होगा तो उसमें आजिज़ी नहीं होगी, लेकिन मौला अमीरुल मोमिनीन वाहिद व खुदा की हुज्जत हैं जिनमें एक ही वक्त में मौला हाकिम भी हैं, तो इस तरफ से देखें तो मौला आजिज़ भी हैं। और
دوسری متضاد صفات میں سے ایک صفت مولا کی یہ ہے سخاوت پسند اور سخت پسند. جو بھی سخاوت پسند ہوتا ہے وہ یعنی سخت پسند نہیں ہوتا, لیکن مولا میں دونوں چیزیں یہ پائی جاتی ہیں. جیسے آپ نے بھی بیان کیا مولا کے متعلق, مولا سخی اتنے کہ کوئی بھی سائل مولا کے دروازے سے خالی نہیں جاتا, جو بھی سائل آتا ہے مولا ان کو عطا کرتے ہیں. اور روزے کی حالت میں بھی مولا امیر المومنین اپنا طعام فقیر اور مسکین کو عطا کرتے ہیں. اور اگر سخت اتنے ہیں کہ جب مولا کا اپنا بھائی جناب عقیل آتا ہے, کہتا ہے کہ مولا مجھے بیت المال سے جو نا کچھ حصہ زیادہ دیں, تو مولا وہ سیخ گرم کر کے ان کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں. دیکھیں یعنی متضاد صفات جو ہیں سخاوت پسند اور سخت پسند, دونوں اینڈ ٹائم پہ مولا امیر المومنین کے اندر یہ صفتیں موجود بھی ہیں. سخاوت اتنی کہ کوئی سائل خالی نہیں جاتا, اور سخت اتنے ہیں عدالت کے حساب سے کہ اپنے بھائی کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ مرد لوگوں کا حق ہے, میں کیسے آپ کو دے سکتا ہوں. اور دوسری جو مثلا متضاد صفت ہے وہ ہے حکومت اور مظلومیت. مثلا جو حاکم ہوتا ہے وہ مظلوم نہیں ہوتا, ظاہراً یہی ہے. دیکھ اینڈ ٹائم پہ مولا امیر المومنین کو دیکھیں کہ مولا امیر المومنین کو اتنی یعنی حکومت ہے, اتنی سلطنت کا مالک بھی ہے, خلیفہ وقت ہوتے ہوئے بھی مولا امیر المومنین مظلوم ایسے ہیں کہ لوگوں نے سلام کرنا مولا کو چھوڑ دیا. حالانکہ مولا حاکم وقت ہیں, خلیفہ وقت ہیں, مظلوم اتنے کہ لوگوں نے مولا کو سلام کرنا چھوڑ دیا. بلکہ سلام کرنا تو دور کی بات, مولا کو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے لوگ. دیکھیں متضاد صفات, جو حاکم ہوتا ہے وہ مظلوم نہیں ہوتا, لیکن مولا امیر المومنین حاکم بھی ہیں, اور اس کے ساتھ اس طرف سے دیکھیں تو مولا کتنے مظلوم ہیں کہ مولا سلام کرتے ہیں, مولا سلام کرتے ہیں تو سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا, اور مولا کو کوئی سلام نہیں کرتا. اتنے مولا مظلوم بھی ہیں. بلکہ اتنے مولا مظلوم, مولا کو ہم نے دیکھا کہ دیکھیں یہودیوں کے باغ میں مولا مزدوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ جو حاکم ہوتا ہے, جو وقت کا خلیفہ ہوتا ہے, وہ یعنی بیت المال سے اپنا وہ پورا خرچہ اٹھاتا ہے کھاتا ہے, لیکن مولا امیر المومنین حاکم وقت ہوتے ہوئے بھی یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جب مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم محراب عبادت میں دیکھتے ہیں تو خدا کے سامنے لرزتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیں یہ متضاد صفات مولا امیر المومنین کے شخصیت کے اندر پائی جاتی ہیں. اور مولا عادل اتنے ہیں. دیکھیں جو حاکم ہوتا ہے وہ مظلوم نہیں ہوتا, لیکن مولا عادل اتنے ہیں کہ اپنے قاتل کے لیے بھی مولا نے وصیت کر ڈالی کہ بیٹا اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے, آپ لوگوں نے بھی اس کو ایک ہی ضرب لگانی ہے. اتنے مولا عادل ہیں. تو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن تھا. ابھی کوئی مہمان کال کر رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں سدرا زرتاج بات کر رہی ہوں, سدرا زرتاج پاکستان حیدرآباد سے. خوش آمدید. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی کال مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مطہر میں مل گئی ہے. آپ کی طرف سے ہم نائب الزیارہ بھی ہیں, اور ہم آپ کو اس وقت مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریعہ طہر کی زیارت کروائیں گے. بسم اللہ, مولا کی بارگاہ میں زیارت کریں اور اپنے لیے اور اپنے فیملی ممبران کے لیے دعا کریں. السلام علیکم. اللہم صلی اللہ علیہ. ابھی آپ لوگ بہت بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیں بہن, سلامت رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کی تمام نیک خواہشات بارگاہ مولا امام رضا علیہ السلام سے قبول و مقبول فرمائے, اور مولا آپ کی تمام مشکلات سہل و آسان فرمائے. اور اس وقت ہم تمام مومنین کے لیے دعا گو ہیں. جن جن مومنین نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے, مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. مولا تمام مومنین کی نیک دلی حاجات بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. مولا ان کی مشکلات سہل و آسان فرمائے. اور جو مومنین مومنات مریض ہیں
खुदावंद आलम उनको सेहत व सलामती अता फ़रमाए। और मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम आपके लिए दुआ गो हैं कि मौला आप तमाम मोमिनीन को मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। और इंशाल्लाह हमारे इस बरनामे का वक्त ख़त्म होने वाला है, तो दोबारा मैं मोमिनीन को ये गुजारिश करूँगा कि ये हमारा प्रोग्राम माह मुबारक रमज़ान में हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन और पीर के दिन सोमवार वाले दिन ये प्रोग्राम हमारा लाइव हेलो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की प्रोग्राम ये चलता है। तो आप लोग मौला की लाइव ज़ियारत भी कर सकते हैं, मौला को अपना सलाम भी पेश कर सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर ये हरम का स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये नंबर सेव कर लें। हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन और सोमवार वाले दिन रात को 8 बजे ईरानी टाइम के मुताबिक और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ज़ाहिरन 9:30 बजे ये हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। तो अभी हम आप लोगों से खुदाहाफ़िज़ी करेंगे। सलामत रहें, फ़ी अमानिल्लाह, या अली मदद। अल्लाहुम्मा सल्ली